بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العلی العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ عزیزان ملت و برادران محترم، اسلامی مہینہ ماہ رجب ہے۔ اسی مہینہ کا پہلا چاند دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو اپنے کرم سے یوں دعا فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، اے اللہ تو اپنے کرم سے ماہ رجب و شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے اور ہم کو اپنے فضل سے ماہ رمضان مبارک تک پہنچا دے۔ یہ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دعا تھی۔ ہر صاحب ایمان ہر سال اس پاک دعا کو پڑھتا ہے، دہراتا ہے، تاکہ اپنے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے اور ماہ رجب شعبان کی برکتیں حاصل ہوں اور ماہ رمضان نصیب ہو اور اس کی رحمتوں و برکتوں سے اپنے دامن کو خوب بھر لے۔ پھر اسی ماہ رجب کی 27ویں شب میں معراج شریف کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ واقع معراج کو قرآن کریم میں دو مقام پر بیان فرمایا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسری سورہ النجم میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح ارشاد فرمایا: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ پاک ذات ہے جو رات کے ایک تھوڑے سے وقت اور حصے میں اپنے نبی و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ کی مسجد الحرام بیت اللہ شریف سے فلسطین کی مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد آس پاس میں چاروں طرف کو ہم نے برکتوں سے گھیر رکھا ہے۔ پھر اسی رات میں ہم چاہتے تھے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرتوں کی نشانیاں اور عجائبات خداوندی دکھائیں۔ بے شک آپ کے پاک رب کی ذات وہ ہے جو ہر بات کو سنتی ہے اور ہر چیز کو دیکھتی ہے۔ انہ هو السمیع البصیر اس کی صفت ہے، اس کی شان ہے۔ اور سورہ النجم میں صاف اور کھلے الفاظ میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں ٹھیک دکھائی اور اللہ کے رسول نے بڑے دھیان اور نہایت غور سے ہر چیز کو دیکھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ قرآن کریم کی ان آیات میں شب معراج کا ذکر فرماتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے مقدس نبی کو بالکل قریب بلا کر جو وحی نازل کرنی تھی وہ وحی نازل کی، جو پیغام دینا تھا وہ دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پاک قلب نے دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی، تو کیا یہ لوگ ہمارے نبی کی دیکھی ہوئی چیز میں جھگڑا کرتے ہیں؟ اور ہمارے نبی نے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلی شکل و صورت میں سدرۃ المنتہا کے پاس جو 7ویں آسمان پر بیری کا ایک مبارک و نورانی درخت ہے وہاں دیکھا۔ اس کے قریب جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرۃ المنتہا پر تجلیات کا نور برس رہا تھا، خوش رنگ سنہری پروانے اور ہماری نورانی فرشتے اس مبارک درخت کی شاخوں اور پتیوں سے لپٹے اور گھرے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر دل کھینچے جاتے تھے۔ ہمارے نبی کی نگاہ اور آپ کی آنکھیں نہ کسی طرف ہٹی اور نہ ادھر ادھر بڑھی، بلکہ حقیقت اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے معراج شریف کی اس مبارک رات میں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ عزیزان کرام، سورہ النجم کی ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک رات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی زیارت کرائی
اور اپنی بے نظیر و بے مثال قدرتوں و نشانیوں کے نظارے دکھائے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں میں واقع معراج کو مختصر طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کا اپنا ایک خاص اصول و اسلوب ہے کہ کسی واقعے کو پوری تفصیل و تشریح کے ساتھ بیان نہیں کرتا، بلکہ واقعہ کے خاص ضروری و بنیادی اجزاء مقصدی حصے بیان کر دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو پوری تفصیل سے اپنی زبانی رسالت و نبوت سے پیغمبرانہ انداز میں بیان فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب اسلامی ارکان نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج جیسی عظیم الشان عبادتوں ہی کو دیکھیں کہ قرآن کریم نے ان عبادتوں کے کرنے کا حکم دیا، اس کی کچھ اہمیت و فضیلت بتائیں، لیکن ان عبادتوں کو مکمل طور پر کس طرح کریں، نماز میں کس طرح کھڑے ہوں، رکوع و سجدہ کس طرح کریں، قاعدہ میں کس طرح بیٹھیں اور کیا پڑھیں وغیرہ۔ زکوٰۃ فرض ہیں، لیکن کتنے مال پر زکوٰۃ دینا ہوگا، کب زکوٰۃ فرض ہوگی، کب نہیں وغیرہ۔ روزہ کس طرح رکھے، کس طرح سحری و افطار کرے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ۔ اسی طرح حج فرض ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں، احرام کب اور کیسے باندھنا ہوگا وغیرہ۔ ان ارکان اسلام کے تفصیلی احکامات اور اس کے ادا کرنے کا مکمل طریقہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیثوں اور آپ کے ارشادات اور آپ کی سنتوں ہی میں ملے گا۔ اس لیے کسی عبادت کو صحیح طریقہ سے ادا کرنے کے لیے اور کسی واقعے کو صحیح طریقہ سے سمجھنے کے لیے یہ لازمی و ضروری ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے ارشادات، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور علماء امت کا اجماع وغیرہ چیزوں کو دیکھنا ہوگا، تب صحیح دین سمجھ میں آئے گا، ورنہ انسان گمراہیوں کی وادیوں میں بھٹکتا رہے گا۔ اسی اصول کے مطابق ہم واقع معراج کو صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، جو ہمارا خاص عقیدہ ہے، اسی پر ہم سب کا ایمان ہے۔ دین کی تبلیغ و دعوت دیتے ہوئے ٹھیک 12 سال ہو چکے تھے، اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے۔ اب وقت آ چکا تھا کہ آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت کریں۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ کے حبیب اپنے پاک گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائے، ادب و احترام سے آپ کو جگایا اور خانہ کعبہ میں لے آئے۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، قلب مبارک کو آب زمزم سے دھویا، پھر اس میں علم و نور اور حکمت کا عظیم ترین خزانہ بھر دیا، جس کی اس سفر میں خاص ضرورت تھی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر کے یہ مبارک سفر شروع ہوا۔ سواری کے لیے تیز رفتار جانور براق حاضر کیا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی مقامات پر آپ ٹھہرے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس طرح آپ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے۔ مسجد اقصیٰ میں آپ کی ملاقات تمام جلیل القدر نبیوں اور رسولوں سے کرائی گئی، جو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ اس مقدس مسجد میں امام الانبیاء کی حیثیت سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فرشتے نے آپ کی خدمت میں 2 گلاس پیش کیے، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب۔ فرشتہ نے فرمایا اس میں سے ایک اٹھا لو۔ آپ نے فوراً دودھ کے گلاس کو اٹھا لیا۔ فرشتہ فوراً بول اٹھا اصیبت الفطرہ۔ آپ نے ایک صحیح اور اچھی چیز کو اٹھایا۔ دودھ جہاں ایک طرف انسانی غذا و کھانا میں بہترین غذا ہے، صحت بخش کھانا ہے، تو دوسری طرف آپ کو جو دین اور شریعت دی گئی ہے وہ دودھ کی طرح سفید، روشن اور پاکیزہ ہے۔ انسانی روح کے لیے اللہ کا پسندیدہ دین جو آپ کو دیا گیا ہے، یہ روح کے لیے بہترین غذا اور عمدہ کھانا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ شراب کا گلاس اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہی میں پڑ جاتی، بہک جاتی، اچھے برے کاموں میں فرق و تمیز نہ کر سکتی، جس طرح شراب کا پینے والا اپنی عقل کو کھو دیتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، ایک چلو پی کر الو بن جاتا ہے۔ شراب اور پیشاب دونوں ناپاک، دونوں حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے گلاس کو اٹھا کر امت کو عام گمراہی سے بچا لیا۔ کلمہ پڑھنے والی امت کے ہر فرد پر یہ فرض ہے کہ وہ شراب کو حرام سمجھے اور اس کو ہرگز استعمال نہ کرے اور اس کے قریب بھی نہ جائے۔
شب معراج کا یہ بھی ایک سبق ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمان کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا، فرشتے نے آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، آسمانوں میں اللہ رب العزت کی بادشاہت و حکومت کا مکمل نظام دکھایا۔ جو چیزیں پردے غیب میں تھیں، جس کو کسی انسان نے آج تک دیکھا نہیں تھا، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول کھول کر دکھائی گئی۔ اسی آسمانی سفر میں چند خاص مقام مقدس نبیوں و رسولوں سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ان نبیوں کو آپ نے سلام کیا، سب نے جواب دیا، خوشی کا اظہار کیا، اس مبارک سفر پر مبارکبادی پیش کی۔ اسی سفر میں اللہ کے حبیب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یا اللہ کے نبی، یہ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ قیامت کا صحیح وقت تو مجھے معلوم نہیں، ہاں اتنا مجھے معلوم ہے کہ قیامت کے قریب پھر مجھے ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانا ہے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اسی سفر میں آپ کو 7ویں آسمان پر بیت المعمور دکھایا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص گھر ہے، جس میں روزانہ لاکھوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ اس پاک گھر میں داخل ہونے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کا آپ کو شرف ملا۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، یہاں پر میری حد ختم ہو گئی، اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا نہیں سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے رکھ دوں تو اللہ رب العزت کی تجلیات میرے پروں کو جلا کر خاک کر دے۔ اب یہاں سے آگے آپ اکیلے ہی تشریف لے جائیے۔ اب آپ اکیلے ہی رب العزت کی پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لے چلے۔ چاروں طرف تجلیات الہی اور انوارات ربانی والی فضاؤں میں آپ آگے بڑھتے رہے۔ چاروں طرف نور ہی نور، رحمت ہی رحمت، نورانی حجابات و پردے اٹھتے گئے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے۔ بالآخر بارگاہ الہی میں حاضری کا وقت آ ہی گیا۔ عرش الہی کے نزدیک پہنچنے سے پہلے احتراماً ایک لمحہ، ایک گھڑی رک گئے۔ فوراً ندا آئی، میرے حبیب آگے بڑھو، قریب آ جاؤ۔ ایسے موقع پر شاعر اسلام نے بالکل سچ فرمایا، رکے شہ تو پردے سے آواز آئی، رکے شہ تو پردے سے آواز آئی کہ پردہ میں آ تجھ سے پردہ نہیں، کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں۔ کہا اس کو آگوش رحمت میں لے کر، کہا اس کو آگوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اجازت ملتے ہی سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے قریب پہنچ گئے، دیدار الہی سے مشرف ہوئے، سجدہ شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ ہر قسم کی جانی و مالی پاکیزہ عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ جواب میں ارشاد الہی ہوا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے پاک نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور رحمت اور اس کی برکت ہو۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیری طرف سے جو سلام و رحمت مجھ پر ہو اور آپ کے تمام نیک بندوں پر بھی ہو۔ جواب ملا، اے میرے محبوب، میرا سلام، میری امت، میری رحمت ہر اس بندہ کے لیے ہے جو سچے دل سے پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عزیزان کرام، آج ہر نمازی جو نماز کے قاعدے میں تشہد اتحیات پڑھتا ہے، یہ معراج شریف ہی کا خاص تحفہ ہے اور اسی کی خاص یادگار ہے۔ اسی شب معراج کی رات میں عرش و کرسی اور زمین و آسمان کے خالق و مالک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے والے کو 50 نمازوں کے ثواب کی بشارت دی گئی۔ معراج کی اسی مبارک رات میں جنت کی سیر کرائی گئی، جنت کی ان نعمتوں کو دکھایا گیا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، اور جہنم کے دردناک اور سخت ترین عذاب کو بھی دکھایا گیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔
اس کے علاوہ اور بہت سی قدرتوں کی نشانیاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ رات کے ایک مختصر اور تھوڑے سے وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا مبارک سفر کرا دیا۔ صبح کو آپ نے معراج کا یہ واقعہ لوگوں کو سنایا تو کافروں اور دشمنوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ ان کو یہ بالکل یقین نہ آتا تھا کہ ایک شخص اپنے جسم و روح کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کر سکے۔ آسمانوں پر جانا، وہاں کی چیزوں کو دیکھنا، یہ تو درکنار اور الگ بات ہے۔ ہم تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک آدمی مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک چلا جائے اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جائے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی تیز سے تیز سواری پر جائے تب بھی کم از کم 1 مہینہ لگ جائے۔ ہماری عقل و سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ بے شک یہ بات ان لوگوں کی عقل میں تو کبھی نہیں آ سکتی جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس کی طاقت و قوت اور اس کی قدرتوں پر یقین نہ رکھتا ہو، جو عقل کا غلام ہو، ایسے آدمی کا دماغ معراج کے واقعے کو قبول نہ کرے گا۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ دشمنوں میں جن لوگوں نے بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا، انہوں نے مسجد اقصیٰ کے متعلق چند سوالات کیے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے کبھی مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہی نہ تھا، اللہ کے حکم سے تمام سوالات کے صحیح جواب دے دیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں سے تمام پردے ہٹا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کو دیکھتے جاتے اور جواب دیتے جاتے۔ آپ نے لوگوں سے یہ بھی بتایا کہ مکہ والوں کے جو قافلے تجارت کر کے واپس آ رہے ہیں، میں نے ان قافلہ والوں کو فلاں مقام پر دیکھا اور ان کا پورا حال بتا دیا۔ جب قافلہ والے واپس آئے تو لوگوں نے جا کر بات ظاہر کر دی۔ جب قافلہ والے واپس آئے تو لوگوں نے جا کر کے دریافت کیا اور جو باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی ان باتوں کی تصدیق کر دی اور صحیح و سچ بات ظاہر کر دی۔ عزیزان محترم، واقعی معراج حق ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، یہی ایمان ہے۔ عزیزان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کے مبارک سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنے سفر کو حرم شریف میں بیان کرنا شروع کیا تو مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے مذاق کرنا شروع کیا، ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں کا سفر کر کے راتوں رات واپس آ جائے۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی چیز ہے؟ ہم تو اتنا ہی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ کوئی آدمی تیز سے تیز سواری پر رات کے ایک تھوڑا سا وقت میں بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ پہنچ جائے اور فوراً واپس آ جائے۔ یہ سفر تو کم سے کم 1 مہینے سے زیادہ ہے۔ مکہ کے کافروں کو اس کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ سردار مکہ ابو جہل اور ان کے چند ساتھی دوڑے ہوئے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ گیا اور رات ہی میں واپس آ گیا، کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ وہ شخص اس کے آگے یہ بھی کہے کہ میں اسی رات میں اسی وقت مسجد اقصیٰ سے آسمان پر گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، وہاں کے عجائبات دیکھے اور رات میں واپس پہنچ گیا، اے ابو بکر تم اس بات کو مان لو گے؟ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بات کس نے کہی، کس نے اس کا دعویٰ کیا؟ جواب میں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے دوست، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ یہ سنتے ہی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو میرا ایمان و یقین ہے کہ وہ سچے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کافروں نے کہا ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کر کے آ سکتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی بڑی بات کو مان چکا ہوں۔
اور اس بات پر ایمان لا چکا ہوں کہ فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کا پاک پیغام لے کر دن و رات میں کئی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور واپس چلے آسمان پر جاتے ہیں. تو وہی قادر و قدیر رب العالمین اپنے قدرت کاملہ سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے واحد میں مبارک سفر کرا دے تو کیا مشکل ہے. میرا تو ایمان ہے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان برا جواب سن کر کافروں کی جماعت واپس چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرما دے اور معراج شریف کے واقعے کو سنیں اور سنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا یقین کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.